الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ کریمہ کے اندر ایک اور اہم مسئلہ بیان فرمایا۔ میں وآتوا النساء صدقاتهن نحلہ، میں عورتوں کو ان کے حق مہر نحلہ راضی خوشی دیا کرو، عورتوں کو ان کے حق مہر راضی خوشی دیا کرو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اگر وہ اپنی خوشی سے کوئی چیز تمہیں چھوڑ دیں، یعنی مہر میں سے تمہیں چھوڑ دیں، کچھ چھوڑ دیں یا سارا ہی چھوڑ دیں، تمہیں معاف کر دیں، لیکن یہ ہے وہ طیب نفس کے ساتھ ہو، طیب قلب کے ساتھ ہو، تو پھر فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، تو پھر اسے تم وہ صاف ستھرا بھی ہے، پاک بھی ہے، خوشگوار بھی ہے، پھر اسے تم کھا لو، وگرنہ کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ عموماً ہمارے معاشرے میں یہی ہوتا ہے، لوگ جو ہیں وہ حق مہر دبا جاتے ہیں، وہ خارجی دباؤ کی وجہ سے یا پھر خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ پہلی رات ہی کہہ دیتے ہیں تو مجھے معاف کر دیں، ٹھیک ہے نا بھئی۔ حق مہر جو ہے یہ اس نے اپنے آپ پر جو اسے تسلط دیا ہے، اس کے لیے حق مہر رب تبارک و تعالی نے مقرر فرمایا ہے۔ تو کوئی بندہ جو ہے وہ اگر نہیں دیتا، انکار کر دیتا ہے، تو عورت جو ہے اس کو بھی یہ حق حاصل ہے، وہ بھی اسے اپنے قریب نہ آنے دے، ٹھیک ہے نا، یہ اس کے لیے بالکل جائز ہے، اس کو اپنے قریب نہ آنے دے۔ لیکن ہمارے ہاں بالکل یعنی ظلم کی ہی صورت ہے کہ عورت کو نہیں دیا جاتا ہے جی، یا پھر اسے ڈرا دھمکا کے اسے زبردستی معاف کروا لیا جاتا ہے، تو وہ معافی نہیں ہوتی۔ کریم آقا علیہ السلام کا فرمان شریف ہے میں کہ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسہ، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کا مال کھانا حلال نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے دلی خوشی کے ساتھ، دلی خوشی کے ساتھ۔ جیسے کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی بھی بندے سے دعوت کھانا دھکے سے ہیں، جیسے پھٹیک کہتے ہیں یا پتنی پلنٹی کہتے ہیں، اسے پلنٹی ڈال دی ہے، تو کئی تو کہتے ہیں دجاجہ ڈال دی ہے ہم نے اس پر، یعنی دجاجہ عربی میں مرغی کو کہتے ہیں، یعنی ہم نے اسے دجاجہ ڈال دیا ہے، یعنی کہ اب اسے مرغی کھائیں گے۔ ایسے دھکے کے ساتھ لوگوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے جی، ایسے کسی کے گھر پہنچ جانا، چل بھی دعوت پکا ہماری کی، تو یہ دعوت جو ہے نا یہ جائز نہیں ہے۔ عموماً لوگ جو ہیں وہ کسی کو پکڑ کے لے جائیں گے، آتے ہی دعوت کریں، چودھری ہوٹل پہ لے گئے، وہاں جا کے کھانا کھایا اور بعد میں جو لے کے گیا تھا وہ سب کو چھوڑ کے خود نکل گیا، دوسرے جو ہیں وہ بل دے رہے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے یہ دھکے کے ساتھ کسی سے کھانا۔ رب تبارک و تعالی نے یہاں مہر کے بارے میں بھی یہی ارشاد فرمایا۔ اب یہاں ہوتا کیا ہے، عموماً لوگ جو ہیں وہ رشتہ کر لیتے ہیں، مہر بڑا بڑا مقرر کر لیتے ہیں، مہر لکھ لیتے ہیں، بعد میں جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو وہ پھر مہر بچانے کے لیے لڑکی پہ الزام لگاتا ہے یہ ہمارے گھر سے اتنا سونا لے کے بھاگ گئی ہے۔ کیس جو ہیں وہ عدالتوں میں چلتے ہیں، آج بھی اس طرح کے جھوٹے کیس کتنے کورٹوں میں موجود ہیں، وہاں پہ چل رہے ہیں مقدمات لوگوں کے، نعوذ باللہ۔ ناجائز جو ہے وہ لوگوں پر چیزیں ڈال کے ہیں، جب وہ لکھنے لگیں گے نا بھی ہمیں مطالبہ کریں گے لڑکی والے، ہمارا جہیز ان کے گھر میں ہے، 5 لاکھ کا جہیز 10 لاکھ کا لکھ دیں گے، وہ بھی حساب رکھتے ہیں وکیل ان کے، انہوں نے جو ہمارے کھاتے میں ڈالا ہے وہ بھی ان سے نکالنا ہے ہمیں، جھوٹا جو انہوں نے ڈالا تھا نا ان کے حصے میں، انہوں نے وہ بھی ان سے نکالنا ہے۔ اس طرح کر کے یہ نعوذ باللہ من ذالک دونوں طرف سے ظلم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ یہاں پہ یہ مسئلہ ذہن میں رہے، علماء فرماتے ہیں کہ عورت کا جو مہر ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اسے ہنیئا مریا فرمایا ہے، اگر وہ راضی خوشی تمہیں دے دے وہ پھر خوشگوار ہے تمہارے لیے، وہ پھر صحت مند ہے تمہارے لیے، نفع مند ہے تمہارے لیے، اسے تم کھا لو۔ فرماتے ہیں کوئی بندہ بیمار ہو جائے، وہ شفا یاب نہ ہو رہا ہو، تو مہر کے پیسوں سے اپنی بیوی سے کچھ پیسے مہر کے وہ ادھار لے لے، یا ویسے ہی لے لے، اسے کہے کہ دوائی لینی ہے مجھے پیسے دے دے، تو اس پیسوں سے کوئی بھی چیز لے کے کھا لے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دے گا۔ بزرگوں کا مجرب ایک نسخہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ایک اور مسئلہ بیان فرمایا، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، میں کہ تم نادانوں کو، کیونکہ پیچھے بیان ہوا تھا
یتیم بچوں کا حکم کہ ان کا مال دے دو تم جب وہ بالغ ہو جائیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب بچے نادان ہوں تو ان کو تم اپنا مال نہ دو۔ یہاں پر یہ حکم اپنے بچوں کے لیے بھی ہے کہ اپنے بچوں کو کھلا خرچ نہ دو کہ وہ بگڑ جائیں، زیادہ پیسے نہ دو کہ مال ہی ضائع کر بیٹھیں۔ عموماً یہ ہوتا ہے لوگ جو ہے نا وہ نہیں دیکھتے، وہ کہتے ہیں میرے بیٹے نے کہا تھا جی 3.25 لاکھ کا موبائل لے کے دیں، میں نے پھر لے دیا۔ یہ نہیں پتہ کہ 3.25 لاکھ کا موبائل جب اس کے ہاتھ میں آئے گا تو وہ کرے گا کیا، ہے یا نہیں ایسا؟ تو یہ انتہائی ظلم والی بات ہے کہ بالکل نہ دینا یہ بھی صحیح نہیں ہے بات، اور اتنا دے دینا کہ بچے کے اخلاق ہی بگڑ جائیں، بچے کے معاملات ہی خراب ہو جائیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ دونوں کا طریقہ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، میانی راہ جو ہے نا وہ اختیار کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، میں کہ تم نادان بچوں کو اپنا مال نہ دو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مال کو تمہارے قیام کا سبب بنایا ہے تمہاری، کیونکہ حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب بندے کے پاس پیسہ نہ رہے نا، بندہ سب سے پہلے اپنا دین بیچتا ہے، دین اس کا جاتا ہے اس کے ہاتھ سے، پھر اس کی عزت جاتی ہے۔ آج دیکھیں کتنا سارا طبقہ ہے جو نعوذ باللہ من ذالک لوگ گناہ میں مبتلا ہیں، مطلب عورتیں جو ہیں وہ غلط راہ پہ پڑ گئی ہیں، مرد کی غیرت سستی ہو گئی ہے، عورت کی عزت سستی ہو گئی ہے۔ وہ کیوں ہوا ہے؟ یہ سارا معاملہ آخر کیوں ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا جی، ظاہری بات ہے عزت کا سستا ہونا، عورت کا مرد کا غیرت کا سستا ہونا یہ اس کے دین کی کمزوری کی علامت ہے نا۔ دین ہی بک گیا اس کا، دنیا بھی برباد ہوگی، اور ایسے بندے کی عزت تک نہیں رہتی۔ یہی حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ بندے کا جو ہے نا بندے مال جو ہے نا وہ تم نادانوں پہ خرچ نہ کرو، مال ضائع نہ کرو اپنا، کیونکہ جب مال بندے کے پاس نہیں ہوتا نہ خاندان میں عزت ہوتی نہ معاشرے میں عزت ہوتی ہے اس کی، کہیں بھی عزت نہیں بچتی اس کی۔ تو اس لیے حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بہت بڑے تاجر تھے، آپ پیسے جو ہے نا سونے کی سکے ہوتے تھے، آپ اس طرح کر کے اچھال رہے ہیں، اس طرح کر کے پیسے اچھال رہے ہیں، اور فرما رہے تھے میں اگر یہ پیسے میرے پاس نہ ہوتے تو فوراً کب کا مجھے بیچ چکے ہوتے۔ یہ جو میں ٹھوک کے دین بیان کرتا ہوں نا، کسی کی پرواہ نہیں کرتا، تو آپ فرماتے تھے یہی وجہ ہے کہ میرے پاس پیسے ہیں، یہ پیسوں کی وجہ سے میں دین ایسے بیان کرتا ہوں۔ جی آپ آج بھی دیکھ لیں کتنے سارے بیچارے مسجدوں میں مولوی ہیں، ان کو یہی فکر ہوتی ہے یار چھٹی ہو گئی تو پھر روٹی کہاں سے کھائیں گے، مسجد سے چھٹی ہوگی تو روٹی کہاں سے کھائیں گے، وہ اسی ڈر سے بیچارے دین ہی بیان نہیں کرتے۔ یہی ڈر نکل جائے ان کے دل سے تو کتنی دین کی خدمت ہو، کتنا کام ہو دینی دین کا۔ تو یہی اب روٹی کی فکر ہے نا، وہ روٹی کی فکر کی وجہ سے دین بیچ رہے ہیں۔ آپ غور کریں گے نا آپ کو جگہ جگہ لگے گا کہ یہی دین، یہاں بھی دین بک رہا، یہاں بھی دین بک رہا۔ آپ پولیس والوں کے پاس بیٹھ جائیں، ہاں یار یہ آپ نے کیا کیا، مسجد کے اندر جوتے پہن کے گھس گئے، وہ بھائی نوکری کا معاملہ ہے کیا کریں، پیسے کی فکر لگی ہے، دین رخصت ہو گیا، دین ہی دے بیٹھا۔ بابا کی مسجد میں آئے، تیسری منزل سے قرآن پاک اٹھا کے نیچے پھینکے۔ ہاں یہ بتائیں اب انہیں کو کہے کہ یہ کیا کیا تم نے، وہ کہتے ہیں بھائی نوکری کا مسئلہ ہے۔ یعنی اب دین تو گیا نا ہاتھ سے، بندہ تو کافر ہو گیا جس نے اوپر سے قرآن پھینکا ہے، کہاں مسلمان رہا یار وہ بتائیں۔ یہاں کتابیں آخری بار جب پکڑنے آئے کتابیں نیچے پھینکے جوتوں کے ساتھ اوپر چڑھ رہے ہیں، سیرت کی کتابیں، رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کتابیں، تو بتائیں دین تو گیا بھائی۔ یہ پیسہ جو ہے نا یہی بندے کا دین برباد کر رہا ہے، زیادہ آ جائے تبھی بندے کا دماغ خراب ہوتا ہے، کم ہو جائے تبھی بندے کا دماغ خراب ہوتا ہے۔ تو رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جعل اللہ لکم قیاما، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ مال جو ہے نا تمہارے قیام کا سبب بنایا ہے، اسی کے ساتھ تم کھڑے ہو، اسی مال کے ساتھ تمہاری عزت بھی ہے، تمہارا دین بھی ہے، سارا کچھ یعنی کہ اسی کے ساتھ ہی محفوظ ہوتا ہے یا نہیں ایسا؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد میں ورزقوہم فیہا، میں تم اس میں سے ان بچوں کو کھلاؤ بھی، بخسوہم اور پہناؤ بھی، کپڑے بھی لے کر دو، کھلاؤ بھی، کھلانے پلانے میں پہنانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وقولوا لہم قولا معروفا، اور انہیں اچھی بات کہتے رہو، ہاں جی انہیں یہی کہتے رہو، مانگے ابا دیتا نہیں ہے ہمیں، ابا جی بڑا بخیل ہے، اسے سمجھاؤ کہ بیٹا میں بخیل نہیں ہوں، یہ آج اگر بچاؤ گے تو کل کو تمہارے کام آئے گا، میں نے کون سا قبر میں لے کے جانا ہے، تمہارے نفع کے لیے، کل کو تمہارے بچے ہوں گے، تمہاری شادی ہوگی، تمہارے کام آئے گا۔ میں اٹھا کے کہیں جا تو نہیں رہا، میں ضائع تو نہیں کر رہا، تمہارے لیے رکھ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یتیم بچوں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں۔ آزمائش کیسے ہوگی؟ یتیم بچے جو ہیں وہ جب آپ دیکھیں بالغ ہو گئے ہیں تو آپ کبھی ان کو خریدنے کے لیے بھیجیں، کوئی چیز خریدنے کے لیے، پھر اس کا حساب رکھیں کہ اس کا خریدنے کا انداز کیسا ہے،
کہیں یہ چیز جو ہے نا بازار کی بنسبت کم ریٹ پہ تو نہیں آیا، اسے بیچنے کے لیے کوئی چیز دیں، آپ جائیں جی یہ جا کے بیچ کے آئیں جی، وہ بیچنے کے لیے جائے اور دیکھیں جناب کیسا بیچا ہے اس نے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ایک بزرگ ہوتے تھے، وہ پرانے، میں نے دیکھا تھا ان کو فوت ہوئے بڑا عرصہ ہو گیا، تو ان کے بچوں کی دکان تھی، تو ایک دن کہیں گئے تو انہوں نے اپنے ابے کو بٹھا دیا، 5 کلو کا وٹا کہتے ہیں اسے، ہاں وہ پڑا تھا 5 کلو کا، جو بھی بندہ آتا چونی کی چیز لیتا وہ بھی 5 کلو ہیں، 2 پیسے کی لیتا اسے بھی 5 کلو، انہوں نے وٹا تبدیل نہیں کیا، جو پاٹ تھا وہ تبدیل نہیں کیا، شام تک جتنے بھی پیپر پڑے تھے، آپ کو پتہ لوگوں کو پتہ چل جائے بھی حاجی رکن بخش بیٹھا ہے، وہ سارے پہنچ گئے وہاں، تو پورے علاقے کے لوگوں نے پوری دکان صفا کر دی، ہاں جی۔ شام کو آیا جناب تو پیسے جو ہے نا کل کو 2-4 روپے پڑے تھے گلے میں، پوری دکان خالی، اور پرانا دور تھا نا اس وقت 5-5 پیسے ملتے تھے بچوں کو بھی خرچ کرنے کے لیے، 1-1 پیسہ، تو وہ جب واپس آیا ان کا بیٹا تو اس نے کہا نام مراد تو بھی دکان چلاتا ہے اتنے سالوں سے، کبھی تیری اتنی بکری نہیں ہوئی جتنی آج میں نے کی ہے، وہ بھی بڑے خوش ہوئے، دیکھا تو 2-4 روپے گلے میں اور ابا دکان ویلی کر کے بیٹھا ہے جی۔ تو اس طرح کر کے یعنی کہ اسے بیچنے کے لیے بھیجا جائے، اس کی آزمائش کی جائے، وہ بیچتا کیسے ہے، یہ تو نہیں بھی ہر ایک کو جس کو بھی دے رہا ہے ایک ہی بٹا رکھا ہوا دے رہا ہے، شام تک دکان ہی خالی کر دے۔ رب تبارک و تعالیٰ میں آزمائش کرتے رہنی ہے تم نے ان کے بالغ ہونے کے بعد، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، بالغ ہونے کے بعد جو ہے ان کی آزمائش پہلے کرتے رہیں، بعد میں بھی کرتے رہیں، جب دیکھیں کہ وہ ایسے دانا ہو گئے کہ مال کو ضائع نہیں کریں گے تو پھر مال ان کے سپرد کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر تم انہیں محسوس کرو کہ ان میں کو تھوڑی سمجھداری آ گئی ہے، دانائی آ گئی ہے، سمجھدار ہیں جی، تو فرمایا کہ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو میں پھر تم ان کے مال ان کے سپرد کر دو، پھر مال ان کے سپرد کر دو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، میں کہ تم ان کے مال کو فضول خرچ نہ کرو اس سبقت میں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ بڑے ہو جائیں جی۔ یعنی کہ متولی جو ہے، جو یتیم کا متولی بنا ہے، وہ اگر امیر ہے تو اسے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، یتیم کے مال میں سے نہ کھائے، اپنا اس کا خرچ چلتا ہے، نظام چلتا ہے تو اسی میں سے کھائے۔ اگر وہ غریب ہے تو اس کو پھر یعنی کہ جتنا اس کا بنتا ہے اتنا اس کے مال سے لینے کی، یتیم کے مال سے لینے کی اجازت ہے، یعنی اتنا لے سکتا ہے جتنا اس کے لیے بنتا ہے، جتنا اس کا خرچہ میانہ روی کے ساتھ، یہ نہ ہو کہ اتنا کم کرے کہ اس کے اپنے بچے بھوکے مرے، کیونکہ یہ تو اس کے مال کی دیکھ بھال کر رہا ہے، اس کے پاس وقت نہیں ہے اپنا کام کرنے کا، اپنا مال دیکھنے کا، اپنا یعنی کہ کاروبار کو کر سکے، یہ یتیم کے مال کی کفالت کر رہا ہے، تو اس کے لیے یتیم کی کفالت کر رہا ہے، اس کے مال کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ اب قرآن اجازت دیتا ہے اسے کہ وہ اتنا لے سکتا ہے جیسے ایک عام بندے کی، یعنی کہ وہ غریب ہے تو غریب کے حساب سے جتنا اس کا بنتا ہے میانہ روی کا وہ لے اسے، یتیم کے مال میں سے لے سکتا ہے اپنی مزدوری بنا کے، یہ اس کے لیے حلال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اب یہ کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ اس ڈر سے کوئی بندہ زیادہ سے زیادہ یتیم کا مال کھانا شروع کر دے، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ بڑا ہو جائے تو اس کو مال سپرد کرنا پڑ جائے، اس کے یتیم کے بڑے ہونے سے پہلے، دانا ہونے سے پہلے سارا کھا جائیں، یہ حلال نہیں ہے ان کے لیے، کسی صورت بھی حلال نہیں ہے ان کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، میں کہ تم یتیم کے مال کو فضول خرچی کرتے ہوئے نہ کھاؤ اور اس بات میں سبقت لیتے ہوئے کہ یہ بڑے نہ ہو جائیں۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، ہاں متولی اگر امیر ہے، غنی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بچے، یتیم کے مال میں سے نہ لے جی۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، ہاں اگر متولی غریب ہے، فقیر ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ معروف طریقے کے ساتھ کھا لے، معروف طریقہ جو ہے وہ بالکل جو بنتا ہے اس کا مستحق ہے جس چیز کا وہی لے لے، اس کے لیے حلال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جب تم یتیموں کو ان کا مال سپرد کرنے لگو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تم اس پر گواہ بنا لو، مال دیتے ہوئے گواہ بنا لو، تاکہ کہیں یہ نہ ہو کہ جب وہ یتیم سمجھدار ہو جائے، بڑا ہو جائے اور اس کو لوگ بھڑکائیں کہ تیرا مال تیرا چاچا کھا گیا، تیرا ماما کھا گیا یا تیرا پھپھا کھا گیا، اس سے پہلے کہ معاملات خراب ہوں تو تم ابھی سے گواہ بنا لو، تاکہ کوئی بندہ اس کا ذہن خراب بھی کرے، اس کو تمہارے خلاف بھڑکائے بھی تو گواہ موجود ہوں، وہ کہیں بھی ہم نے تو خود دیکھا تھا، اس نے وہ مال اس کے سپرد کر دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، یہ ظاہری طور پہ تم نے گواہ بنانے ہیں، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، حساب تو لینے کے لیے اکیلا اللہ ہی کافی ہے۔
جو کوئی بھی گڑبڑ کرے گا یا صحیح معاملہ کرے گا، حساب تو اللہ تعالیٰ نے لینا ہے، وہی حساب ہی کافی ہے۔ بہرحال ظاہری طور پر تم اپنا بچاؤ کرنے کے لیے یہ تم لازمی کرو کہ گواہ بنا لو مال دیتے ہوئے، تاکہ کوئی کل کو تمہارے خلاف کھڑا ہو کر بات نہ کرے۔ اگلا رکوع جو ہے نا، چونکہ سارا میراث کے متعلق ہے، تو یہاں پر میراث کے متعلق کچھ ابتدائی باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، میں مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو والدین چھوڑ جائیں، والاقربون اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں۔ جی کس کے لیے حصہ ہے؟ مرد کے لیے۔ مرد جو ہے وہ لڑکا مرد، اس کا حصہ ہے والدین کے مال میں سے اور قریبی رشتہ داروں کے مال میں سے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے مما ترک الوالدان، والدین جو چھوڑ جائیں اس میں سے، والاقربون جو قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں۔ میں مما قل منہ او کثر، وہ جو مال والدین چھوڑ جائیں یا قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، وہ تھوڑا ہو یا زیادہ، دونوں صورتوں میں عورت کا حصہ بھی بنتا ہے، مرد کا حصہ بھی بنتا ہے، یعنی بھائی کا بھی حصہ ہے، بہن کا بھی حصہ ہے۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ یعنی مرد کا بھی حصہ ہے اور عورت کا بھی حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نصیبا مفروضا، یہ حصہ رب کا فرض کیا ہوا ہے، یہ حصہ رب کا فرض کیا ہوا ہے۔ بتائیں یار، جس طرح حقوق اسلام دیتا ہے عورتوں کو کچھ دیتا ہے؟ آج بڑی اس بات سے بھی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، آگے بھی آیت مبارکہ آ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہ للرجال نصیب مما، عورتوں کے لیے جو ہے نا وہ ایک حصہ ہے، مرد کے لیے دو حصے ہیں، یعنی بھائی کو دو حصے ملیں گے، عورت کو ایک حصہ ملے گا۔ تو اس بات پہ بھی لبرل لوگ جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں عورت کا ایک حصہ کیوں ہے بھائی، عورت کا ایک حصہ کیوں ہے؟ تو ان کے لیے گزارش ہے کہ عورت کو کہیں پر بھی اسلام خرچ کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ بتائیں نا بھائی، کہیں اسلام حکم دیتا ہے اسے خرچ کرنے کا؟ عورت پیدا ہوئی ماں باپ کے گھر میں، اس کی خدمت جو ہے ماں باپ کے ذمہ ہے جی، کہیں پر بھی اس کے ذمہ اسلام نے نہیں کہا۔ گھر سے والدین سے جو کچھ بھی اسے ملے گا سارے کا سارا جیب خرچ ہوگا۔ ابا فوت ہو جائے، جو جائیداد ابے کے حصے کی آئے گی وہ ساری اس کو جیب خرچ ہے جی، اور اس کی اماں فوت ہو جائے اس میں سے جو مال ملے گا اسے وہ بھی سارا اس کا جیب خرچ ہے۔ وہی عورت جو ہے اب اس کا نکاح ہو گیا، خاوند کے گھر میں آئی، اب بتایا خاوند کے ذمہ کیا کیا چیز ہے؟ روٹی کپڑا مکان، تینوں چیزیں دینی کس کے ذمہ ہے؟ مرد کے ذمہ ہے۔ عورت کے ذمہ تو اسلام نے کچھ نہیں لگایا۔ اب شوہر کی طرف سے روٹی کپڑا مکان تینوں چیزیں میسر ہیں، شوہر فوت ہو جائے اسے جو شوہر کی طرف سے حصہ ملے گا وہ سارے کا سارا وہ بھی جیب خرچ ہوگا۔ یعنی کہ عورت کو کہیں پر بھی اسلام نے نہیں کہا کہ تو خرچ کر، نہیں سمجھ آیا؟ تو پھر ان بے دینوں کا اس پہ اعتراض کرنا بنتا ہی نہیں، اس پہ اعتراض کرنا تو نہیں بنتا کہ جناب عورت کا ایک حصہ ہے، مرد کے دو حصے ہیں۔ اب مرد کو دیکھ لیں، مرد باپ ہے تو اولاد پر خرچ کرے گا کہ نہیں، مرد شوہر ہے تو بیوی پر خرچ کرے گا۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے اہل اسلام میں اگر باپ فوت بھی ہو جائے، کچھ نہ بھی چھوڑ کے جائے، تو پھر بھی بھائی جو ہے اپنی بہنوں کو گھر سے نہیں نکالتے، ہے یا نہیں؟ بہنیں کنواری ہوں، بہنیں اپنے گھر والی نہ ہوں تو بھائی ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، بھائی ان کی خدمت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ بہت ساری جگہوں پر دیکھا گیا ہے اگر بہن جو ہے وہ کسی معاملے میں گھر آ جائے، واپس اپنے سسرال میں آ جائے، باپ بھی نہ ہو ماں بھی نہ ہو، تو وہ بھائی جو ہے وہ اپنی بہن کی بھی خدمت کرتا ہے، بہن کے بچوں کی بھی خدمت کرتا ہے۔ بتائیں نا بھائی، عورت کا کتنا خیال رکھا جاتا ہے، وہ صرف اور صرف اسلام میں ہے بس۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا نصیبا مفروضا، یہ رب تبارک و تعالی کا فرض کیا ہوا حصہ ہے جو مرد کو بھی ملنا ہی ملنا ہے اور عورت کو بھی ملنا ہی ملنا ہے جی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، ہاں جب تقسیم ہونے لگے وراثت کی تو وہاں پر اولو القربہ کو قریبی رشتہ دار آ جائیں، والیتامہ اور یتیم آ جائیں، اور مسکین آ جائیں، وہ آگے کہیں کہ ہمیں بھی دو کچھ، بھائی تم مال بانٹ رہے ہو آپس میں اور ان کا حصہ بنتا نہیں ہے۔ جو قریبی رشتہ دار آ گئے ہیں ان کا حصہ نہیں بنتا، یتیم آ گئے ہیں ان کا حصہ بھی میراث میں سے نہیں بنتا، اور مسکین آ گئے ہیں ان کا حصہ بھی نہیں بنتا۔ تو یہاں پر جو بالغ ورثاء ہیں
ان کو اسلام نے حکم دیا کہ چونکہ وہ بھی قریبی رشتہ دار ہیں اور یتیم جو ہیں وہ بھی آ گئے بیچارے، انہیں نہیں پتہ کسی بات کا، مسکین بھی آ گئے، انہیں بھی نہیں پتہ کہ ہمارا حصہ بنتا یا نہیں بنتا، اب وہ چونکہ آ گئے ہیں تمہارے پاس لینے کے لیے، اب تمہیں بغیر زور لگائے اتنا سارا مال مل گیا ہے تمہارے ابے کی میراث میں سے یا جو بھی ملا ہے، اب تم کچھ انہیں کھلا دو، کچھ انہیں کھلا دو۔ بتائیں یار کیا تعلیم ہے اسلام کی؟ میں انہیں فرض انہیں بھی روٹی پانی کھلا دو، انہیں کہا آ جاؤ بھائی، یہ صرف وہی کھلائیں گے جو بالغ ہیں اور اپنے حصے میں سے میراث تقسیم ہونے کے بعد کھلائیں گے۔ جب میراث تقسیم نہیں ہوئی، میراث تقسیم نہیں ہوئی، سارے بالغ ہیں، سارے اجازت دے دیں بھی ٹھیک ہے ان کو کچھ کھلا دو، پھر ٹھیک ہے۔ اگر میراث تقسیم نہیں ہوئی، ان میں سے کچھ نابالغ ہیں، تو ایسے گھر میں جا کر دعوت کھانا بھی منع ہے۔ ایسے گھر میں جا کے دعوت کھانا بھی منع ہے، کیونکہ وہاں پہ یتیم بچے ہیں اور باقی بڑے ہیں، بالغ ہیں، بالغ کو یتیم نہیں کہا جاتا، یہ ذہن میں رہے۔ کئی سارے بوڑھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میں بھی یتیم ہوں، میں کہتا تو کسی یتیم میں مرے تو آپ بزرگ ہو گئے۔ یتیم تب تک ہوتا ہے جب تک بالغ نہ ہو، جب بالغ ہو گیا یتیمی ختم، اب یتیم نہیں رہا، اب بالغ ہو گیا ہے، یتیمی صرف بالغ ہونے تک ہوتی ہے، بس اس کے آگے یتیمی نہیں ہوتی۔ تو اب کوئی بھی بندہ ایسا ہے جس گھر کے اندر کوئی بندہ فوت ہو گیا، اب اس کے بیٹے ہیں، ان شاء 2-3 بچے بڑے بالغ ہیں، باقی نابالغ ہیں، ایسے گھر میں جب تک میراث تقسیم نہ ہو جائے اس گھر میں جا کے کچھ کھانا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے جو بھی پکایا جائے گا، جو بھی کھلایا جائے گا، اس میں سے یتیموں کا بھی حصہ ہوگا، یتیموں کا بھی حصہ ہوگا اگر سانجھ کھاتا ہے۔ اگر ایسا نظام ہے کہ وہ جو بڑا بالغ ہے اس کا اپنا نظام ہے، باپ کی میراث میں سے نہیں کھلا رہا، تو پھر کھانا حلال ہے۔ اب ذرا بتائیں نا، جہاں پر ایک آدھے بندے کے لیے دعوت کھانا حلال نہ ہو، جہاں یتیم بچے ہوں جب تک میراث تقسیم نہ ہو جائے، تو پھر وہاں پر لاکھوں روپے کی کل خانی کھانا حلال کیسے ہے؟ میں نے کہا یار تو اے جی آخر سے گل کرتا اے صحیح نہیں ہوئی تیری، پہلے نہیں ٹھیک ہونے نہیں۔ اب پتہ ہے نا بھائی کیوں نہ بات کریں ہم بھی، جہاں پر ایک بندے کا جا کے دعوت کھانا حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے اس کے لیے، کہ یتیم کا مال بھی اس میں سے ہے، یتیم کا مال کھانے والا بندہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے، آخری آیت مبارک آج کے درس کی وہی ہے۔ تو جو جہاں پہ بندہ مر گیا بچے یتیم ہیں، وہاں پہ کل خانی کھانی کیسے حلال ہے یتیم کے مال میں سے؟ بھائی بیان کرتے ہیں، بتاتے ہیں کسی کو جناب آپ کے لیے کھانا حلال نہیں ہے، مہربانی کرے آپ نہ کھائیں، یہاں تو تانے مارتے ہیں وہ نہ کھلائے تو۔ حقیقت والی بات ہے، کئی گھروں میں ایسے دیکھا ہے بندہ فوت ہوتا بیچارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے، کھا رہے ہوتے ہیں سارے جناب ایسے جیسے دعوتیں کھاتے ہیں۔ یار پورا سال کہاں سے کھاتے ہیں؟ وہ یتیم کا مال چھوڑ دیں تو ہمیں کون سی موت پڑتی ہے بھلا بتائیں؟ یہ انہیں بھی چاہیے کہ نہ کریں قرآن خوانی، نہ کریں چلیس میں، کچھ نہیں ہوتا، نہیں آپ وہابی بنتے، نہیں آپ کو تکلیف ہوتی کوئی بھی، لیکن ناک بھی تو کیا رکھنا ہے نا، برادری جینے بھی نہیں دے گی۔ رب کا فرض چھوٹ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، رب نے فرمایا کہ نصیب مفروضہ، یہ میرا رب فرماتا ہے میرا فرض کیا ہوا حصہ ہے، یہ دو تم عورت کو بھی دو، مرد کو بھی دو، بھائی کو بھی دو، بہن کو بھی دو حصہ، رب فرماتا ہے میرا فرض کیا ہوا ہے۔ کل خانی کس کی فرض کی ہوئی ہے بھائی؟ یہی میں کہتا ہوں، رب کے فرض سے تم نے اپنی بدعات کو اونچا کر لیا ہے۔ رب کا فرض چھوٹ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہاری بدعت چھوٹ جائے تو اعتراض شروع ہو جاتے ہیں، لوگوں کو لگایا نا مولویوں نے اسراف پر، نعوذ باللہ من ذالک۔ آگے دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَفَرْزُقُوهُمْ، انہیں بھی کچھ کھلا دو منہ اس میں سے، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور انہیں بھی نیک بات کہو، اچھی بات کہو، انہیں کہو کہ دیکھو نا آپ کا حصہ بنتا نہیں تھا، چلو آپ کو جتنا بنتا تھا ہماری طرف سے ہم نے اپنی طرف سے دے دیا، دیکھو نا یتیموں کا حصہ تو آپ کو نہیں نہ دے سکتے، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے آپ کے لیے نا اتنا کافی ہے، آپ تشریف لے جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی انہیں بھی ڈانٹنے کی اجازت ہے نہیں ہے، وہ تیرا منتری تو کیسے آ گیا بھائی، نکل یہاں سے تو، نہ میں وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، انہیں بھی تم اچھی بات کہہ کے روانہ کر دو۔ اچھا کئی مولوی یہاں سے فَرْزُقُوهُم سے قول خانی نکالتے ہیں، وہ آ جائیں تو انہیں کھلاؤ، میں نے کبھی وہ آ جائیں تو کھلاؤ، قول خانی پہ تم صدت دیتے ہو، تم تو اعلان کرتے ہو، لوگوں کو بلاتے ہو، اور یہاں جو رب نے فرمایا نا وہ آ جائیں، وہ ہے ترکہ تقسیم ہوتے وقت، وہ تم تقسیم نہیں کرتے، بہنوں کو تم دیتے نہیں، خود بھی تم غائب کر جاتے ہو سارا، تو بتاؤ پھر قول خانی کہاں سے نکل آئی بھائی؟
اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے آگے ارشاد فرمایا جی، آگے ایک نفسیاتی مسئلہ رب نے بیان کیا، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، میں کہ اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ اگر وہ چھوڑ جائیں مال ہیں کہ مال چھوڑ جائیں، لو ترکوا من خلفہم ذریہ، اپنے پیچھے کمزور بچے چھوڑ جائیں تو انہیں خوف ہوتا ہے، انہیں ڈر ہوتا ہے، یار میں اگر میرے بچے، میں فوت ہو گیا، میرے بچے یتیم ہو گئے، کل کو میرے بچوں کے ساتھ کیا بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لوگوں کو یہاں بھی ڈرنا چاہیے۔ اب کوئی تمہارا بھائی فوت ہو گیا، اس کے بچے تیرے کھاتے میں آ گئے ہیں، تو تیرا بھائی بھی تو یہی پسند کرتا تھا نا کہ میرے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، تو بھی وہی پسند کر رہا ہے میرے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، تو کرنا انصاف اپنے بھائی کے بچوں کے ساتھ۔ تجھے اپنے بچوں کی فکر ہے کہ میں مر گیا تو میرے چھوٹے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، وہ بھی تو تیرا بھائی ہے یار، اس کا بھی خیال کرنا تم۔ اپنے بچوں کی فکر ہے تجھے کہ میں مر گیا تو میرے بچے یتیم بھی رل جائیں گے، تو وہ تیرا بھائی فوت ہو گیا ہے، اس کے بچے تیری کفالت میں آ گئے ہیں، تو اب اپنے بچوں والے جو اپنے بچوں کے لیے جو پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے بچوں کے لیے پسند کر۔ اللہ اکبر۔ میں تجھے ڈرتا ہے، خاف علیہم، اپنے لیے تجھے خوف ہے، فلیتقوا اللہ، یہاں بھی ڈر رب تبارک و تعالی سے، ولیقولوا قولا سدیدا، اور تم سیدھی بات کہو۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ کیا کریں، سیدھی بات کہیں۔ اپنے لیے کچھ اور پسند کر رہا ہے، بھائی کے لیے کچھ اور پسند کر رہا ہے، نہ یہ دو رنگی ہے، یہ چھوڑ دے۔ جیسے اپنے بچوں کے لیے پسند کرتا ہے کہ تو دنیا سے چلا جائے تو تیرے بچوں کی پرورش کیسے کی جائے، ان کے حقوق کیسے ادا کیے جائیں، تو وہی حقوق جو ہے اپنے بچوں، اپنے بھائی کے بچوں کے لیے بھی ادا کر، اس کا بھی خیال کر۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلمن کھا جاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ اب وہ مال نہیں جا رہا ان کے پیٹوں میں، وہ آگ جا رہی ہے۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، یہ بھی آگ ہے، ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ یعنی جہنم میں داخل کیے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق۔